السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دیوونتم سیزن 2 پارٹ 2۔ پلکوں کی جھالر اٹھی تو اس نے خالی خالی نظر سے اس جگہ کو دیکھا۔ چند لمحے لگے تھے یہ جاننے میں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے یہاں کون لایا؟ خود کو اپنے کمرے اپنے بیڈ پر دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو جنگل میں تھی اور ذوالقرنین۔ اس کا خیال آتے ہی اس کے اندر اداسی پھیل گئی۔ کیا سمجھتا تھا میں نے ان سب کو اور کیا سمجھا تھا میں نے ان سب کو اور کیا نکلے؟ کتنا اچھا لگتا تھا وہ مجھے۔ اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی جب کھڑکی سے آتی تیز ہوا اس کے چہرے کو چھو کر اس کی توجہ اپنی طرف کروا گئی۔ حیرت ہے دادو نے کھڑکی بند نہیں کی، سوچتے ہوئے روحینہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب بڑھی کہ اچانک کھڑکی سے ہو کر اس کے گر تیزی سے گھومتا کالا سایہ اسے اپنے ساتھ ہی غائب کر گیا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں ذوالقرنین اور میکال بیٹھے اپنے پسندیدہ مشروب سے انصاف کر رہے تھے، مگر اس کی اچانک آمد پر چونک کر اسے دیکھتے ٹھہر سے گئے۔ کیا ہوا غازان، تمہارا چہرہ ایسے؟ غازان کی شعلہ بنی آنکھیں اور چہرے پر موجود سیاہ دراڑیں انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے غازی؟ میکال نے پھر پوچھا۔ غازان! آپ کے ذوالقرنین کی پکار اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ غازان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہ دیکھنا بھی کیا دیکھنا تھا! ذوالقرنین کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ نہیں مل رہی ذوالقرنین، میری خاطرہ وہ نہیں مل رہی۔ غازان بمشکل بولا۔ دل تو کر رہا تھا سب تہس نہس کر دے، اور وہ کر بھی دے گا اگر اس کی خاطرہ اس کی نظروں کے سامنے نہ آئی تو۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ ان دونوں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مصیبت میں ہو اور انہیں خبر نہ ہو؟ میں نے سب جگہ دیکھ لیا، میں تو اس کی خوشبو تک سے جان جاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، پر آج کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے قریب موجود دیوار پر ہاتھ مارا جس کے بعد دراڑیں فوراً دیوار پر نمودار ہوئی تھی۔ ریلیکس، میں کہتا ہوں یہیں کہیں ہوگی، اور میکال میرے آنے تک تم اسے سنبھالو۔ ذوالقرنین کہتا ہوا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ کھڑکی سے پار انہیں دیکھتے سیاہ پرندے کی لال آنکھوں میں چمک مزید بڑھی تھی۔ ذوالفقار پیلس سے نکل کر وہ سیدھا گردیزی ہاؤس آیا تھا تاکہ کوئی سرا تلاش کر سکے۔ کمرے اور باتھ روم کو اچھی طرح چیک کر کے وہ لیونگ روم میں آیا، جبکہ ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیرے میں لیا۔ یہ تو کسی جڑی بوٹی کی خوشبو ہے۔ ایک عرصہ وہ زوجیل کے ساتھ رہا تھا، اس لیے فضا میں پھیلی مدھم سی خوشبو کو بھی وہ محسوس کر گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے روحینہ پر حملہ اور اب خاطرہ؟ ذوالقرنین نے سوچتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ اچانک کسی خیال کے تحت وہ چونکا اور فوراً وہاں سے غائب ہوتا وہ روحینہ کے گھر چلا آیا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ ایک ایک کمرہ چیک کرتا روحینہ کے کمرے میں آیا، مگر سوائے فوزیہ درانی کے اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ لڑکی کدھر گئی؟ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا، پر یہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے پتہ لگانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ ڈیم اٹ، لگتا ہے انہی چڑیلوں کا کام ہے۔ یقیناً اپنی ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، پر خاطرہ کیوں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جو نہ جانے ان کی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ غازان کو ذوالفقار پیلس سے باہر جاتے دیکھ وہ فوراً اس کے سامنے آیا۔ ہٹو سامنے سے، میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا، وہ غصے سے دہاڑا۔ ذوالقرنین گیا ہے نا، وہ ڈھونڈ لے گا، میکال نے سمجھانا چاہا۔ وہ میری محبت ہے، میری بیوی، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، ذوالقرنین کی نہیں۔ وہ بھڑک کر کہتا اب کہ رکا نہیں تھا، اور نہ میکال اسے روکنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا جب دائیں جانب دیوار پر موجود آئینے میں سیاہ سایہ نمایاں ہوا، ساتھ ایک ان دیکھی زنجیر نے میکال کو پیروں سے جکڑنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میکال نے جھٹکا دے کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اس زنجیر کی قید میں آ چکا تھا جب اس سیاہ سائے نے پلک جھپکتے ہی اسے آئینے کے اندر کھینچ لیا۔ مری کے اس سیاہ رات میں اچانک ہی تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ وہیں جنگل میں موجود لکڑی کے اس بوسیدہ گھر میں وہ دونوں اس جادوئی بال کے سامنے کھڑی تھی جس میں ذوالقرنین جنگل کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، شکار خود چل کر آ رہا ہے، وکٹوریہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آنے دو اسے، ہماری حدود پار کرتے ہی اس کی ساری طاقتیں ناکام ہو جائے گی، اور تب شکار ہمارے جال میں ہوگا۔ نفرت سے کہتے ہوئے کیتھلین زمین پر دائرہ سا بنا کر بیٹھتی اب زیر لب منتر پڑھنے لگی تھی۔ دوسری طرف ذوالقرنین تیزی سے جنگل میں آگے بڑھتا ان چڑیلوں کی تلاش میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ خاطرہ اور روحینہ کو انہی چڑیلوں نے قید کیا ہوگا۔ تیزی سے آگے بڑھتا وہ اس لکڑی کے بوسیدہ گھر کے سامنے پہنچا ہی تھا
زوردار جھٹکے سے اچھل کر وہ دور جا گرا۔ یہ کیا تھا؟ ذوالقرنین نے حیرت سے اس گھر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اٹھ کر اس گھر کی جانب بڑھا کہ ایک اور جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس بار ایسی شدت تھی کہ وہ نڈھال سا زمین پر گر گیا۔ تبھی وہاں ایک بلیک ہال نمودار ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے اندر کھینچتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ ذوالفقار پیلس سے نکل کر وہ واپس گردیزی ہاؤس آیا تھا۔ پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کہاں ہو خاطرہ؟ وہ چیخا۔ خدا را واپس آ جاؤ، میں اب تمہیں بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گا، پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ پورا گردیزی ہاؤس اس کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اس کا دل چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ بے بس سا وہیں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا جب اچانک کچن سے برتنوں کے بجنے کی آواز آئی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ پیٹھ اس کی طرف کیے کام میں مشغول تھی۔ غازان بے یقینی سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خاطرہ، اس نے پکارا۔ کچن میں کام کرتے اس کے ہاتھ رکے پر وہ مڑی نہیں تھی۔ خاطرہ، تم ہو نا؟ وہ بے تابی سے کہتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ابھی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے مڑی۔ پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجایا اس نے ہاتھ میں موجود سیاہ مائع غازان ذوالفقار کے اوپر اچھال دیا تھا، جس کے بعد اس کی وحشت زدہ چیخیں گردیزی ہاؤس میں گونج اٹھی تھی۔ کوہ کاف کے اس محل پر اتری سیاہی میں چاروں طرف سانپ کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہیں اس محل کے بڑے سے کمرے میں موجود وہ تینوں اس بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے تھے جو سیاہ لباس میں اپنی سیاہ آنکھوں پر غلاف چڑھائے ان سب سے بیگانہ تھی۔ منتر پڑھنا شروع کرو۔ بادشاہ تھامس کی کرخت بھری آواز گونجی، جس پر عمل کرتے وکٹوریہ اور کیتھلین نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ سکوت زدہ کمرے میں یکدم ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے کھڑکی پر ڈالے پردوں کو بے قابو کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ میں موجود سفید صفوف کو اس بے ہوش وجود کے اوپر ڈالتی منتر پڑھتی جا رہی تھی جب اچانک سامنے دیوار سے پھوٹتی تیز روشنی میں سے وہ سیاہ سایہ نکل کر اس بے ہوش وجود میں سما گیا۔ ایلا، محبت سموئے بادشاہ تھامس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جس سے آنکھوں پر چڑھا غلاف ہٹا تھا۔ اب وہاں سیاہ آنکھوں کی جگہ آگ رنگ آنکھوں نے لے لی تھی۔ دادا ذوالفقار لندن گئے ہیں اپنے بیٹے ظہیر ذوالفقار کے پاس۔ گڈو ملازم اس کے سامنے سوپ کا پیالہ رکھتے ہوئے بولا، جو چہرے پر الجھن لیے ذوالفقار پیلس کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اور باقی سب؟ بتایا تو ہے رانیہ بی بی، کل رات تک گھر پر تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ لیکن کچھ تو پتہ ہوگا، ایسے کیسے سب ایک ساتھ غائب ہو گئے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اسے میکال پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو بغیر بتائے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ آپ خاطرہ بی بی سے پوچھ لیں، شاید وہ جانتی ہو۔ خاطرہ کا خیال آتے ہی گڈو نے چہک کر کہا، ارے ہاں، خاطرہ اور غازان بھائی کو شاید معلوم ہو، میں ان سے پوچھتی ہوں۔ جلدی جلدی سوپ ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر گردیزی ہاؤس پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف اس نے نہیں کیا تھا۔ خاطرہ، لیونگ روم میں کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، مگر خاموشی۔ خاطرہ، اوپر ہو؟ رانیہ نے کمرے میں جھانکا، وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اب اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ بھی نہیں ہے، ذوالفقار پیلس میں بھی کوئی نہیں ہے، آخر یہ سب گئے کہاں؟ اس نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا، ساتھ ہی اپنی طاقت کا استعمال کر کے پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام تھی۔ اف، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا کروں؟ دادا ذوالفقار بھی یہاں نہیں ہے اور اس عمر میں انہیں پریشان بھی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ اچانک خیال آنے پر چونکی۔ گلوریا، ہاں، گلوریا میری مدد کر سکتی ہے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ وہاں سے فوراً غائب ہو گئی۔ اندھیرے تہہ خانے میں اس نے آنکھوں کو کھول کر اپنے ارد گرد دیکھنا چاہا، مگر جادو کا اثر اتنا تھا کہ وہ مشکل ہی آنکھیں کھول پا رہا تھا۔ تہہ خانے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، اوپر سے مسلسل آتی مدھم آواز۔ اس نے دھیان لگا کر سننا چاہا، سانپ کے پھنکارنے کی آواز تھی۔ وہ ایک دم چوکنا ہوا، مگر یہ کیا؟ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر سے غازان کے لب ہلے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب کانتا اور زوجیل نے اسے ایسے ہی زنجیروں میں قید کر دیا تھا۔ خاطرہ، اس نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید وہ بھی یہاں ہوگی، مگر بجائے خاطرہ کے میکال اور ذوالقرنین کو وہاں بندھے دیکھ وہ ایک پل کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ یہ یہاں؟ میکال، ذوالقرنین! غازان نے چیخ کر انہیں پکارا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ ویسے ہی بے سدھ رہے اور زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے۔
उनके सर झुके हुए थे। जुल्करनैन, मिकाल, होश में आओ, उसने एक बार फिर आवाज़ लगाई। साथ साथ वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, मगर हर कोशिश पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। उफ खातिरा, बेबस सा होकर वो दहाड़ा। जब वो काला साया दीवार के आर पार होता, एक बार फिर गाजान को होश और हवास से बेगाना कर गया था। तेजी से उड़ती वो कोयल इस लकड़ी से बने घर के सामने आ रुकी थी, जो पहाड़ की चोटी पर मौजूद पर इंसानों की नज़र से ओझल था। अपने इंसानी रूप में आकर रानिया ने दरवाज़ा खटखटाया। जब एक गोल मोल सी लड़की ने दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराकर उसे देखा। ग्लोरिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो बगैर किसी तमहीद के गोया हुई। अंदर आ जाओ लड़की, मैं जानती हूँ तुम्हें क्या मदद चाहिए, ग्लोरिया मुस्कुराकर कहती उसे घर के अंदर ले आई। वो काफ़ी हंसमुख और खुशमिजाज थी, और सबसे बढ़कर वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करती थी। बैठो यहाँ आराम से। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, जिसके सामने टेबल पर एक बड़ा सा आईना मौजूद था। राना ने उलझकर उसे देखा, जो उसके साथ ही बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अब बताओ क्या मसला है? तुम्हें याद है ना मिकाल मेरा मंगेतर? बिल्कुल याद है, आखिर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी, वरना वो कैथलीन और मार्शल तो मुझे मार ही देती उस दिन। वो फिर मुस्कुराई। कैसे भूल सकती थी? वो दिन पहली मुलाकात ही उनकी उस दिन की हुई थी, जिसके बाद से मुलाकातों का यह सिलसिला जारी हो गया था। ग्लोरिया, मिकाल का कुछ पता नहीं चल रहा, बल्कि उसके भाई भाभी भी गायब है। इसका मतलब मेरा शक सही है। रानिया की बात सुनकर वो धीरे से बड़बड़ाई। क्या? कल शैतानी ताकतें अपने उरूज पर थी, जिसके बाद जंगल में तूफान बरपा था, तुम्हें पता नहीं चला? ग्लोरिया ने बताते हुए आखिर में उसे सवालिया नजरों से देखा, जिस पर रानिया ने नफी में सर हिला दिया। लेकिन इस सब से जुल्फ़िकार ख़ानदान का क्या ताल्लुक? रानिया उलझी। बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब इन शैतानी ताकतों को बदला लेना होता है, तो वो 14वीं की रात से पहले अपने शिकार को कैद कर लेते हैं, ताकि 14वीं की रात उनकी मौत की नींद सुलाकर शैतान को खुश कर सके। और कल ही बकौल तुम्हारे जुल्फ़िकार ख़ानदान के फ़र्द लापता हुए हैं। रानिया ने बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखा। अगर ऐसा है तो आज 14वीं की रात है। हाँ, वक्त कम है, हमें पता लगाना होगा वो कहाँ है। ग्लोरिया ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ते हुए आईने की तरफ इशारा किया, जहाँ बादशाह थॉमस के महल का सारा मंजर नजर आ रहा था। रानिया मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से उन तीनों को जंजीरों में कैद देख रही थी। अब मैं क्या करूं? वो रोने वाली हो रही थी। बस नहीं चल रहा था कि एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर मिकाल के पास पहुंच जाए। एक तरीका है, ग्लोरिया पुरसोच अंदाज में कहती उठकर दूसरे कमरे में चली गई। चंद लम्हों बाद वापस आई तो हाथ में कांच की एक बोतल मौजूद थी। दूसरी तरफ दराज कामत आईने के सामने खड़ी सियाह शाही लिबास में मलबूस वो अपनी आग रंग आंखों में चमक लिए खुद को देख रही थी। ये जिस्म किसी और का था, पर आज की रात हमेशा हमेशा के लिए उसका होने वाला था। वो जो मौत की नींद जा सोई थी, फिर से एक नए जिस्म के साथ नई जिंदगी जीने वाली थी। उसने शाहाना अंदाज में हाथ में मौजूद ताज अपने सर पर सजाया और एक अदा से कनीज़ों को पीछे आने का इशारा करती कमरे से बाहर निकल गई। बादशाह थॉमस के हरम के सामने रुककर उसने कनीज़ों को बाहर खड़े रहने का इशारा किया और ख़ुद अंदर की जानिब बढ़ी, जहाँ बादशाह थॉमस शाही कुर्सी पर विराजमान उसी की राह देख रहे थे। मलिका, उसे देखते ही वो अपनी जगह से उठे। एहला मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर उनके सामने जा खड़ी हुई। बादशाह थॉमस, मलिका, हमें यकीन नहीं आ रहा आप हमारे सामने हैं। एक हाथ एहला की कमर में डालकर खुद से करीब करते वो उसका चेहरा देखने लगे। 10 साल बाद उनकी मलिका एक नए रूप में उनके सामने मौजूद थी। आज रात आप हमेशा हमेशा के लिए इस जिस्म की मालिक बन जाएगी। बादशाह थॉमस मोहब्बत से चूर लहजे में बोले। आग रंग आंखों में चमक लिए वो मुस्कुराई। मगर इससे पहले हम उन कैदियों का दीदार करना चाहते हैं। क्यों नहीं, ज़रूर, आप कनीज़ों के साथ जाकर मिल सकती है। बादशाह थॉमस ने जाने की इजाज़त दी। आखिर वो भी चाहते थे कि अपनी बीवी खातिरा को इस रूप में देखकर मरने से पहले गाजान भी वैसे ही तड़पे जिससे वो अपने बेटों की मौत पर तड़पे थे। उनकी तरफ से इजाज़त मिलते ही एला हरम से निकलकर तहखाने की जानिब बढ़ी थी, जहाँ वो तीनों कैद आने वाले तूफान से बेखबर थे। ये कौन सी जगह है? मिकाल ने चारों तरफ नजरें घुमाई। इस अंधेरे तहखाने में किसी आम इंसानी आँख से देखना नामुमकिन था, मगर वो जिन था इसलिए कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। कोहे काफ।
بادشاہ تھامس نے اپنے محل میں ہمیں قید کر لیا ہے، غازان گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ پہلے بھی وہ یہاں لایا جا چکا تھا، اس لیے اچھے سے اندازہ تھا اس سب کے پیچھے بادشاہ تھامس ہے۔ یقیناً اپنے بیٹوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ صرف بادشاہ تھامس نہیں، ماما زوجیل کی ساتھی بھی شامل ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میکال اور غازان نے چونک کر ذوالقرنین کو دیکھا۔ روہینہ کو میں نے انہی کے ایک ساتھی سے بچایا تھا، تب اس کی میرے ہاتھوں موت ہو گئی تھی۔ ذوالقرنین کے بتانے پر غازان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے خود سے زیادہ خاطرہ کی فکر تھی۔ وہ معصوم ان کی وجہ سے مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ابھی وہ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ دفعتاً تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ ہاتھ میں مشال پکڑے وہ دونوں کنیزوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ خاطرہ، غازان نے بے تابی سے اسے پکارا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ صحیح سلامت اس کے سامنے ہے۔ ایلا نے ہاتھ کے اشارے سے کنیزوں کو باہر جانے کا کہا۔ وہ ادب سے سر جھکاتی باہر نکل گئی۔ خاطرہ، تم ٹھیک؟ خاطرہ نہیں، ایلا، تھامس ہوں میں، بادشاہ تھامس کی بیوی، وہ گررائی۔ تینوں زنجیروں میں جکڑے ساکت کھڑے اس کی آگ رنگ آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم میری بیوی ہو مسز خاطرہ غازان۔ غازان لفظوں پر زور دیتا ہوا بولا۔ بھلا کہاں برداشت تھا اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور کا نام سننا؟ غازان، اس کی آنکھیں دیکھو، ذوالقرنین دھیرے سے بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ ان لوگوں کی باتیں سنتا میکال سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ کیسے خود کو تھامس کی بیوی کہہ سکتی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، یہ ہپنوٹائز ہے تو بھی اسے ہوش میں آنا ہی ہوگا۔ غازان نے کہتے ہوئے خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کی مگر بے سود رہا۔ ایلا تمسخر اڑانے والے انداز میں مسکرائی۔ آج رات انسانی جسم کی بلی چڑھا کر ہم ایک بار پھر کوہ کاف پر راج کریں گے اور اس کے بعد تم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ہم اپنے بیٹوں کی موت کا بدلہ لیں گے۔ وہ کہتے ہوئے ذوالقرنین کی طرف بڑھی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم چاہو تو تمہاری جان بخشی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ادا سے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے وہ غازان کو انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ خاطرہ، وہ دہاڑا، سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ پر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ ذوالقرنین نے متفکر نگاہوں سے غازان کی طرف دیکھا۔ تو کیا وہ پھر اس سے بدگمان ہو جائے گا؟ جو بھائی کی محبت اس کے اندر جاگی تھی ایک بار پھر دم توڑ جائے گی۔ غازی، میکال نے بے بسی سے اسے پکارا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ خاطرہ عرف ایلا کی حرکتیں اس کی سمجھ سے تو باہر تھی۔ اپنی آواز بند رکھو، سمجھے؟ ایلا غصے سے اس کی طرف بڑھی اور اپنے تیز ناخن اس کے چہرے پر مارے جس سے ہلکے سے آگ کے شعلے نکلے تھے۔ تکلیف کے باوجود بھی بے یقینی سے غازان اسے دیکھنے لگا۔ یہ اس کی خاطرہ کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ میکال اور ذوالقرنین بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے جب وہ غصے سے انہیں گھورتی تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ پورے محل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب کو اپنی ملکہ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ اپنی ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری رعایا بڑے سے ہال میں جمع تھی جہاں کچھ ہی دیر میں دیدار میں نصیب ہونے والا تھا۔ وہیں اپنے حرم میں شاہی کرسی پر براجمان بادشاہ تھامس کے سامنے وہ دونوں ادب سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بس آج کی رات تھی جب ان تینوں کا بدلہ پورا ہو جانا تھا۔ آج رات اس لڑکی کی بلی چڑھانے کے بعد ان تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بادشاہ تھامس کی گرجدار آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی جس سے ان کے چہروں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بالکل اپنی بیوی کے ہاتھوں مرنا کسی اذیت سے کم تھوڑی ہوگا۔ وکٹوریہ کی بات پر بادشاہ تھامس کے چہرے پر مزید سختی در آئی۔ ہماری ملکہ ہے وہ، کسی غازان ذوالفقار کی بیوی نہیں۔ جی بادشاہ تھامس، کیتھلین نے معاملہ بگڑتا دیکھ کر فوراً کہا، ساتھ ہی وکٹوریہ کو گھورا جو بادشاہ تھامس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دوسری طرف خاطرہ عرف ایلا سر پر تاج سجائے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے، گردن اکڑائے ایک غرور سے اپنی رعایا کو دیکھ رہی تھی جو نیچے ہال میں کھڑی اپنی ملکہ کی واپسی پر خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ ایک ادا سے گردن مزید اونچی کیے مڑی اور کنیزوں کی ہمراہی میں بادشاہ تھامس کے حرم میں چلی گئی۔ وہ بے بسی سے سر جھکائے غازان کو دیکھ رہا تھا جس سے چپ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کتنی ہی آوازیں اسے دے چکے تھے مگر ایک بار بھی اس نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ذوالقرنین جانتا تھا خاطرہ نہیں ایلا تھی وہ، ورنہ اس کی بہن بہت باحیا تھی، وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتی کیونکہ جتنی محبت وہ غازان سے کرتی تھی شاید ہی کسی اور سے کی ہو۔ مگر وہ غازان کو کیسے سمجھاتا جو پتھر کا ہو گیا تھا؟ ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، کچھ تو کرنا پڑے گا اس سے پہلے
کہ وہ کسی معصوم انسان کی بلی چڑھا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ذوالقرنین نے میکال کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ بیچارہ انسان ہے، وہ انسان ہے کون جو ان کے ہتھے چڑھ گیا ہو؟ میکال کے کہنے پر ذوالقرنین کے دماغ میں اچانک سے کچھ کلک ہوا۔ اسے فوراً روہینہ کا خیال آیا، وہ بھی تو غائب تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا؟ میکال نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ ذوالقرنین نے نفی میں سر ہلایا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اس کی سماعتوں سے کسی پرندے کے اڑنے کی مدھم آواز ٹکرائی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ تبھی وہ کوئل دیوار سے آر پار ہوتی ان کے سامنے آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی شکل اختیار کی۔ رانیہ! میکال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم کیسے ہو؟ میں گلوریا کی مدد سے یہاں پہنچی ہوں۔ بے فکر رہو، اس کے جادوئی صفوف کی وجہ سے کسی کو میری موجودگی کا احساس نہیں ہوگا۔ رانیہ کے بتانے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتی ہو؟ اب کے سوال ذوالقرنین کی طرف سے تھا۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور جیب میں موجود کانچ کی شیشی نکالی۔ کھولتے گرم مائل نے زنجیر کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ان دونوں کو آزاد کرتی غازان کی طرف بڑھی۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے زنجیر میں قید بیٹھا تھا۔ غازان بھائی، وہ خاطرہ نہیں ہے، وہ ایلا تھامس ہے۔ خاطرہ کی روح کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ روہینہ کی بلی چڑھا کر وہ ہمیشہ کے لیے خاطرہ کے جسم پر قابض ہونے والے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، آپ ہمت ہار جائیں گے تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ رانیہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سب بتانے لگی جو گلوریا کے جادوئی آئینے نے اسے دکھایا تھا۔ غازان نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے پھر ان دونوں کو دیکھا جو نہ جانے ان تینوں کے چہروں پر کیسی التجا تھی۔ غازان فوراً سیدھا ہوا۔ کھولو یہ زنجیر۔ اس کے کہتے ہی رانیہ فوراً آگے بڑھی۔ غازان کو فل فارم میں آتا دیکھ میکال اور ذوالقرنین کو بھی ہمت بندھی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں الگ الگ ہو کر خاطرہ اور روہینہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میکال اور رانیہ، تم دونوں ایک ساتھ جاؤ گے۔ ذوالقرنین کی بات کی تائید کرتا غازان ان دونوں سے مخاطب ہوا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے فوراً وہاں سے نکل گئے۔ غازان نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوالقرنین کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ آج پہلی بار وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہوا تھا، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے۔ غازان خاموشی سے آگے بڑھا اور سیدھا اسے گلے لگا لیا۔ اب کوئی بھی بات ہم دونوں کے بیچ درار نہیں ڈال سکتی۔ اس کی بات پر ذوالقرنین کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتری۔ اس نے غازان کو خود میں بھیج لیا۔ چلو، اب وقت بہت کم ہے، وہ دونوں ہمارا ہی انتظار کر رہی ہوگی۔ اور پھر وہ دونوں خود بھی تہہ خانے سے نکل کر اپنی اپنی محبت کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ جہاں ایلا تھامس کے حرم میں موجود شیشہ ساعت میں ریت تیزی سے گرتی وقت کے گزرنے کا پتہ دے رہی تھی، وہیں وہ محل میں چاروں طرف پھیلے ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ وقت کم تھا جو تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ راستے میں آنے والے کئی سپاہیوں کو وہ موت کی نیند سلا چکے تھے تاکہ اپنوں کو موت کے منہ سے واپس لا سکیں۔ ایک طرف غازان تھا جس کی بیوی کے جسم اور روح کو موت سے پہلے ہی جدا کر دیا گیا تھا، دوسری طرف ذوالقرنین تھا جس کی نئی محبت کو اپنی زندگی کے لیے بلی چڑھانے جا رہے تھے، تو تیسری طرف میکال اور رانیہ تھے جن کے خاندان کی خوشیاں اور زندگی انتقام کی آگ میں جلنے والی تھی۔ پھر وہ کیسے نہ تڑپتے۔ راستے میں آتے دونوں سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد غازان نے ارد گرد دیکھا۔ پوری راہداری میں خاموشی چھائی تھی۔ آخر کہاں ہو سکتی ہے میری خاطرہ؟ کہاں قید کیا ہوگا اس کی روح کو انہوں نے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ غازی ایلا تھامس بن کر سوچو، غازان ذوالفقار بن کر نہیں۔ اگر وقت سے پہلے خاطرہ کی روح کو نقصان پہنچا تو اس کا جسم بھی ایلا تھامس کے لیے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے ایلا تھامس کے لیے سب سے قیمتی چیز بھی خاطرہ کی روح ہے۔ اس کی سماعتوں سے ذوالقرنین کی آواز ٹکرائی، جو یقیناً دور ہو کر بھی اس سے باخبر تھا۔ قیمتی چیز؟ اگر ایلا تھامس کی جگہ میں ہوتا تو میں خاطرہ کی روح کو اپنے پاس رکھتا، اپنی نظروں کے سامنے۔ غازان بڑبڑایا اور کچھ سوچ کر تیزی سے ایلا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ خالی تھا، اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ خاطرہ، میری جان، کہاں ہو؟ آنکھوں کو سختی سے بند کیے وہ دل میں بولتا، اسے محسوس کرنے لگا۔ جب مدھم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، وہ تڑپ اٹھا۔ غازان! اور پھر یہ پکار، یہ تڑپ اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ غازان نے اپنی سمت آنے والی آوازوں کا تعاقب کیا، جو سامنے دیوار پر لگی ایلا تھامس کی تصویر سے سنائی دے رہی تھی۔
कहाँ रखा होगा इन लोगों ने उसे। गाजान को तो वो उसने गाजान को तो उसने राह दिखा दी थी, पर वो खुद अपनी राह से बेखबर था। कम वक्त में ही महल का आधा हिस्सा उसने छान मारा था, पर उसकी कोई खबर ही नहीं थी। शीशा साथ में फिसलती रेत वक्त हाथ से निकलने का पता दे रही थी। उसने एक लम्हे रुक कर रोहिना के जिस्म की खुशबू को महसूस करना चाहा, मगर नाकाम। दूसरी तरफ मीकाल और रानिया भी सिपाहियों का सफाया करते उन दोनों की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे, जो इस महल की भूल भुलैयों में न जाने कहाँ गुम थी। गाजान इस तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ, जहाँ से अब आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। आवाज़ें तो यहीं से महसूस हो रही थी। अब वो तस्वीर के फ्रेम को चेक करने लगा। उसके पीछे कोई दरवाज़ा हो शायद। अच्छी तरह से तलाश करने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। उसने बेबसी से तस्वीर को देखा। कोई तो रास्ता होगा, या फिर ये आवाज़ें कहीं मेरा वहम तो नहीं। सोचते हुए उसने एक आखिरी कोशिश के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जब अचानक उसका हाथ एला थॉमस की तस्वीर के आर पार हुआ, और देखते ही देखते उस तस्वीर ने गाजान जुल्फ़िकार को अपने अंदर खींच लिया। ये क्या है? उसने हैरत से उस जगह को देखा जो तस्वीर के अंदर मौजूद थी। अंधेरे में डूबी ये जगह। गाजान ने चौकन्ना अंदाज में अपने कदम बढ़ाए। अंधेरी तवील राहदारी थी, जिससे गुजर कर उससे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी थी। वो मजीद आगे बढ़ा, जब कमरे के वसत में उसे एक पिंजरा दिखाई दिया। अंधेरे कमरे में वो मध्यम सी सफ़ेद रोशनी सीधा उस पिंजरे के ऊपर पड़ रही थी। गाजान! एक बार फिर खातिरा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो तेज़ी से उस पिंजरे की जानिब बढ़ा। छोटे से पिंजरे में वो सफ़ेद कबूतर अपनी सी आंखों से उसे ही देख रहा था। खातिरा! गाजान की आंखों में एकदम नमी उतरी। उसे एक लम्हा न लगा था अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को पहचानने में। उसने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, मगर कमरे में अचानक कई सांपों के फुनकारने की आवाज़ फैली हुई थी। गाजान ने तेज़ी से मुड़कर देखा। वो चारों तरफ से उनके घेरे में आ चुका था। दूसरी तरफ महल के इस खुफिया कमरे में खड़े वो चारों उस बेहोश वजूद को देख रहे थे, जो सफ़ेद लिबास में अपनी भूरी आंखों पर गिलाफ चढ़ाए उन सबसे बेगाना थी। इसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां जल रही थी। चांद की सफ़ेद रोशनी में उसका वजूद पुरस्रारियत लिए हुए था। वक्त आ गया था जब उसकी बलि चढ़ाकर वो शैतान को खुश करती, हमेशा के लिए खातिरा के जिस्म पर काबिज हो जाती। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, कैथलीन ने कहते हुए हाथ में पकड़ा खंजर एला की तरफ बढ़ाया। उसने बादशाह थॉमस की तरफ देखा, जिनकी नज़रों में उसे थामने की इजाज़त थी। एला ने मुस्कुराते हुए उस खंजर को अपने हाथ में ले लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा एक बार फिर हम अपने इस महल पर राज करेंगे। बल्कि मलिका, हम तो कब से इस इंतज़ार में थे कि आप आएं और अपनी जगह संभालें। बादशाह थॉमस के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो मुस्कुराती हुई खंजर थामे आगे बढ़ी। दोनों हाथ हवा में मौलिक किए। वो उसकी गर्दन पर वार करने ही लगी थी, जब वो तेज़ी से करीब आता उसे दूर ढकेल चुका था। एला एक झटके से ज़मीन पर जा गिरी। कैथलीन और विक्टोरिया ने बेयकीनी से उसे देखा, जबकि बादशाह थॉमस गैज़ो-गज़ब के साथ उसकी तरफ बढ़े थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सबसे पहले तो तुम लोग को खात्मा करना चाहिए था। वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुम्हें जिंदा वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें जिंदा रखकर। अब अपनी मौत देखो। जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जुल्करनैन ने उनकी बात की तायीद की। साथ ही पीछे हटता वो उनके वार को नाकाम बना चुका था। सख्ती से होंठ भीजे गाजान उन सिपाहियों के दरमियान फंसा, एक एक करके सबको मौत के घाट उतारते जा रहा था। मरने मार देने का एक जुनून सवार था। फिर उसकी ताकत का मुकाबला तो जवाली थॉमस नहीं कर सकता था, तो ये आम सिपाही क्या चीज़ थे। वो सबको उनके अंजाम तक पहुंचाता खातिरा की तरफ मुड़ा। इश्कम! उसे पिंजरे से बाहर निकालकर नरमी से उसके सर को अपने होठों से छुआ। फिर अपने दाएं कंधे पर उसे बिठाता वो तेज़ी से उस जगह से बाहर निकल गया। न जाने वो लोग किस तरफ होंगे। गाजान को अब उन तीनों की तलाश थी। राहदारी से गुजरते हुए वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जब बाएं जानिब से उसे रानिया की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन उनके पास भागा। रानिया, मीकाल, तुम ठीक हो? नीचे गिरे सिपाहियों पर एक नज़र डालकर गाजान ने उन दोनों से पूछा, जो लड़ के अब हाल से बेहाल हो रहे थे। हम ठीक है, कहते हुए मीकाल ने नज़र गाजान के कंधे पर पड़ी, जिस पर सफ़ेद कबूतर बैठा था। ये खातिरा? उसने दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। गाजान ने इस बात में सर हिला दिया, पर बोला कुछ नहीं।
रानी और मीकाल ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। आंखों में नमी सी उतरी थी। गाजान ने खुद पर कैसे काबू पा रखा था, उसे देखते ही मीकाल को अच्छे से अंदाजा हो गया था। जुल्करनैन कहाँ है? गाजान ने दरमियान में फैली खामोशी को तोड़ा। पता नहीं, रूहीना का पता है ना जुल्करनैन का। वक्त बहुत कम है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मेरे साथ आओ, कहते ही वो वापस सीढ़ियों की तरफ भागा था। रानी और मीकाल भी उसके साथ ही थे। जुल्करनैन अकेला उन 4 बड़ी ताकतों का मुकाबला करता कमज़ोर पड़ने लगा था। उसके बावजूद उसने एक खराज भी खुद को और रूहीना को पड़ने नहीं दी थी। वो अब भी जादू के असर बेहोश थी, जबकि एला बार बार उस पर हमला करने का मौका तलाश कर रही थी, जिसे जुल्करनैन हर बार नाकाम बना देता। एला एक बार फिर जुल्करनैन को उन तीनों के दरमियान उलझा देख रूहीना की तरफ बढ़ने लगी थी। वह गुजरता जा रहा था। रात का आखिरी पहर खत्म होने से पहले उसे रूहीना की बलि चढ़ानी थी, ताकि वो उस जिस्म पर हमेशा के लिए काबिज हो सके। उसने नीचे गिरा खंजर उठाया। अब तुम सबको ऐसी इबरतनाक मौत देंगे कि हजारों सालों तक कोहे काफ का बच्चा बच्चा याद करेगा। नफरत से कहती वो रूहीना के गले पर खंजर फेरने ही लगी थी, जब गाजान का भारी हाथ उसके चेहरे पर पड़ा और वो बिलबिला उठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो उस पर झपटी। इधर मीकाल और रानिया भी जुल्करनैन को उन तीनों के बीच घिरा देख फौरन उन पर हमला आवर हुए थे। जरा सी देर में ही उन दोनों ने विक्टोरिया और कैथलीन को मौत के घाट उतार दिया था। तुम मुझे मार नहीं सकते गाजान। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी बीवी हमेशा हमेशा के लिए एक कबूतर बनकर रह जाएगी। वो मासूमियत से पल के झपकाती उसके कंधे पर मौजूद कबूतर को देखकर बोली। तुम! गाजान ने दांत पीसे और एक बार फिर अपना भारी हाथ उसके मुंह पर मारा, अब कि वो उछल कर दूर जा गिरी थी। दूसरी तरफ जुल्करनैन ने बादशाह थॉमस को गर्दन से दबोच रखा था। वो लाख ताकतवर सही, पर अकेले एक जवान जिनके आगे वो कमजोर पड़ने लगे थे। तभी जुल्करनैन ने एक झटके से उनके सर को तन से अलग कर दिया। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है बादशाह थॉमस। हिकारत से एक नज़र उनके मुर्दा वजूद पर डालकर वो पलटा। अब सिर्फ एला थॉमस थी जो उनके लिए सरापाए इम्तिहान बनी हुई थी। वो सब एक झटके से उसका काम तमाम कर सकते थे, पर मसला सारा खातिरा के जिस्म का था, जिसे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे मारना इतना आसान नहीं गाजान जुल्फ़िकार। एला तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। इससे पहले गाजान कुछ समझ पाता, उसने गर्दन से पकड़कर उसे जुल्करनैन की तरफ उछाल दिया। एक फोर्स से दीवार तोड़ते वो दूसरे कमरे में जा गिरा। गाजान! जुल्करनैन! रानिया और मीकाल बेइख्तियार चीखे। उधर एला थॉमस के हरम में मौजूद शीशा साथ में तिरेत के चंद जर्रे वक्त के गुजरते जाने का पता दे रहे थे। वो जुनूनी अंदाज में हाथ में खंजर लिए रूहीना की तरफ बढ़ी और अब की बार उसका वार खाली नहीं गया था। मीकाल और रानिया जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अब अपनी जगह साकित खड़े थे। साकित तो वो खुद भी हो गई थी, खून में लथपथ नीचे गिरे कबूतर को देखकर। खातिरा अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके दरमियान आ चुकी थी। खातिरा! गाजान की दहाड़ ने महल के दरो दीवार को हलाक कर रखा था। जुल्करनैन ने आगे बढ़कर फौरन उसे थामा, जो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहा था। ये नहीं हो सकता। एला ने बेयकीनी से कबूतर को देखा और फिर अपने हाथों को जो कपकपा रहे थे। 14वीं की रात का आखिरी पहर भी खत्म हो चुका था। रूहीना जिंदा थी। उसकी सारी मेहनत ज़ाय गई थी। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। और उसकी दर्दनाक चीखों के साथ वो काला साया उसके अंदर से निकलकर हवा में तहलील हो गया। अब वहाँ ज़मीन पर 2 मुर्दा वजूद रह गए थे, जिन्हें वो साकित नज़रों से देख रहे थे। आगे बढ़कर हाथ लगाने की हिम्मत उनमें से किसी की नहीं थी। कितना ही वक्त गुजर चुका था, पर उसके पास जाने को कोई तैयार ही नहीं था। रानिया गहरा सांस लेकर हिम्मत करती आगे बढ़ने लगी कि अचानक ठिठक कर रह गई। कबूतर में से निकलती सफ़ेद रोशनी उसे खातिरा के जिस्म में जाती दिखाई दी थी, और फिर उसने एक झटके से आंखें खोली। आग रंग वापस स्याही में तब्दील हो चुका था। गाजान! वो जो पत्थर का बुत बन गया था, उस पुकार पर दिल जैसे एक बार फिर धड़कने लगा। सर उठाकर सामने देखा, गोया आंखों में जो जल उठी। जो आंखें बुझी हुई थी वो एक बार फिर चमकने लगी थी। बेरंग चेहरे पे सुर्खी आ गई थी। इस आवाज़ में उसकी जान थी। ये आवाज़ उसके लिए किसी आबे हयात से कम नहीं थी। ये आवाज़ उसकी पूरी दुनिया थी और उसका इश्क थी।
خاطرہ غازاں ذوالفقار وہ زندہ تھی جس کی موت اسے بے موت مارنے لگی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے تھی، وہ دشمن جان بمشکل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، اس کی خاطرہ مری نہیں تھی، بلکہ صحیح سلامت اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں کسی احساس کے تحت یک دم بھیگی۔ اللہ کس قدر اس پر مہربان تھا۔ وہ بے قراری سے اٹھا اور دیوانہ وار بھاگتا سیدھا جا کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ رانیہ منہ پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جب ساتھ کھڑے میکال نے اس کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے خود سے لگا لیا۔ آنکھوں میں نمی تو ذوالقرنین کی بھی تھی، جس سے وہ چہرہ جھکا کر صاف کرنے لگا کہ تبھی اس کی نظر روحینہ پر پڑی جو ہوش میں آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور جھک کر گردن کی نس دباتا ایک بار پھر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا۔ یہ بے ہوش ہی ٹھیک ہے، مڑ کر رانیہ اور میکال سے بولا جو اس کی اس حرکت پر سوالے نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میکال کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ محل کے در و دیوار بری طرح ہلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لمحے کی دیر تھی، چھت بھی ٹوٹ کر گرنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ محل ٹوٹ رہا ہے، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ روحینہ کے بے ہوش وجود کو بازو میں اٹھائے ذوالقرنین بولتا ہوا کی تیزی سے بھاگا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ خاطرہ کو بھی غازان نے بازو میں اٹھایا ہوا تھا، جو کمزوری کے باعث بھاگنا تو دور چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگے جب اچانک ایک بلیک ہال ان کے راستے میں حائل ہوا تھا جس نے ان سب کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ پیچھے بادشاہ تھامس کا یہ ویران محل ٹوٹ کر ڈھہ گیا تھا اور یہیں ان کا قصہ بھی ہمیشہ کے لیے تمام ہو گیا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ گلوریا، اگر تم ہماری مدد نہ کرتی تو ہم شاید کوہ کاف سے واپس ہی نہ آ پاتے۔ وہ سب اس وقت گلوریا کے گھر پر موجود تھے جس نے اپنے جادو کے ذریعے بروقت انہیں محل کے تباہ ہونے سے پہلے وہاں سے نکال لیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، ایک احسان تم نے مجھ پر کیا تھا، آج وہ احسان میں نے اتار دیا۔ وہ ہنستے ہوئے رانیہ اور میکال سے بولی جو ڈائننگ ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے بائیں جانب غازان خاطرہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا جو اب بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ بھیانک وقت جو ابھی گزرا تھا اسے فراموش کرنے میں ایک طویل وقت درکار تھا۔ میں چلتا ہوں، اس سے پہلے یہ محترمہ ہوش میں آ جائے، انہیں ان کے گھر چھوڑ دوں۔ غازان کے سامنے بیٹھے ذوالقرنین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ساتھ ہی بے ہوش روحینہ کو بازو میں اٹھاتا وہ گلوریا کے گھر سے باہر نکل گیا جہاں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ مری کی یہ سرد فضا اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ذوالقرنین روحینہ کو لیے سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر اسے لٹا کر اب وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غازان نہیں تھا جو کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا، اس لیے اپنے دل میں موجود روحینہ کے لیے پسندیدگی کو اس نے کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ نہ تو تم خاطرہ کی طرح بہادر ہو، نہ میں غازان کی طرح خوش قسمت۔ ہماری اس محبت کا انجام ہی جدائی ہے۔ روحینہ کے ہاتھ کو ہولے سے چھوڑتا وہ اٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی روحینہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ آنسو کا ایک قطرہ آنکھ سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ اب ایک ہفتے بعد کپڑوں کو بیگ میں رکھ کر اس نے ایک آخر نظر سامان پر ڈالی۔ آج وہ ذوالفقار پیلس شفٹ ہو رہی تھی۔ لندن سے واپس آتے ہی دادا ذوالفقار نے اپنا حکم سنا دیا تھا۔ خاطرہ نے بھی ان کا مان نہیں توڑا، وہ تو پہلے ہی راضی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیڑھیاں اترتی نیچے لیونگ روم میں آئی۔ بے وقت بھوک نے اچانک سر اٹھایا۔ وہ کچن کی طرف مڑی جب اچانک دروازے پر بیل ہوئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ اس واقعے نے اس کے اندر ایک خوف بٹھا دیا تھا۔ اب وہ اکثر دروازے کی بیل بجنے پر ڈر جایا کرتی تھی۔ بی بریو خاطرہ، کچھ نہیں ہے۔ گہرا سانس لیتے اس نے اپنے ڈر کو دبایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ روحینہ۔ آگے سے جواب ملتے ہی خاطرہ نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ذوالقرنین اسے بتا چکا تھا کہ روحینہ ان کی اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور اب یہاں کا رخ کبھی نہیں کرے گی۔ خاطرہ کو کافی مایوسی ہوئی تھی یہ سن کر، پر آج اپنے سامنے روحینہ کو دیکھ وہ خوشی سے اکھل اٹھی تھی۔ اندر آؤ نا۔ خاطرہ نے سائڈ پر ہو کر اسے جگہ دی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اندر داخل ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لے کر آتی ہوں، آج ویسے بھی بہت سردی ہے۔ خاطرہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیں، بس مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ روحینہ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ خاطرہ نہ چاہ کر بھی اصرار نہیں کر پائی۔ وہ اثبات میں سر ہلاتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہو کیا بات ہے، ایک ہفتے سے تم نظر بھی نہیں آئی۔ وہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ، روحینہ سر جھکائے کہہ رہی تھی جب خاطرہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ میں انسان ہوں روحینہ؟ روحینہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں انسان ہوں جو ایک جن کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کچھ فراموش کر گئی۔ خاطرہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بول رہی تھی۔ تمہاری طرح میں بھی ان کی اصلیت جان کر خوفزدہ ہوئی تھی، پر غازان کی محبت مجھے کبھی کمزور پڑنے نہیں دیتی۔
تم شاید ذوالقرنین کو پسند کرنے لگی تھی، پر اس کی اصلیت جان کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کی بات سنتے ہی روحینہ کے منہ سے بے اختیار الفاظ ادا ہوئے۔ تو پھر کنفیوز ہو شاید؟ ہاں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں واقعی خوفزدہ ہوں، پر اسے بھول بھی نہیں پا رہی، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خاطرہ نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جو تمہارا دل کہے وہ کرو، کبھی کبھی دل کی بھی سن لینی چاہیے۔ روحینہ نے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، پھر کبھی۔ ابھی دادو انتظار کر رہی ہوں گی۔ چلو، جیسی تمہاری مرضی۔ خاطرہ اٹھی اور اس کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ روحینہ ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہتی اب سڑک پر چل رہی تھی، سر جھکا ہوا تھا، جب اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف اللہ! اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ذوالقرنین بے تاثر چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے اگنور کر کے جانے لگا جب بے اختیار روحینہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذوالقرنین اس کی طرف مڑا، چہرہ ہنوز بے تاثر تھا۔ پچھتاؤ گی؟ میں پچھتانے کے لیے تیار ہوں، اگر تم ساتھ ہو، سنجیدگی سے کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی کھڑکی سے انہیں دیکھتی خاطرہ کے چہرے پر بھی معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو، پھر تمہیں روز سنوارے، تمہیں بڑھتا دیکھے، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لے تم کو، اس قدر ٹوٹ کے تم پر ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالے تم کو، کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لے تم کو، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لے تم کو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی، مر کے منا لے تم کو۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو صوفے پر پھیل کے بیٹھا سامنے موجود LED میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ وہ لندن اپنی ہنی مون کے لیے آئے تھے اور موصوف بیوی کو چھوڑ کر میچ میں لگ گئے تھے۔ میکال، انسان نہیں ہو تم، رانیہ نے دانت پیستے ہوئے گویا اس کے علم میں اضافہ کیا۔ جانتا ہوں، سکون سے جواب آیا۔ بند کرو اسے اور باہر چلو میرے ساتھ، ہم ہنی مون کے لیے آئے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر میچ دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ اب میکال کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی، اپنی بات کا اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ رانیہ نے صوفے پر رکھا کشن اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار میں لگی LED میں دے مارا۔ یہ کیا کیا؟ میکال فوراً اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہی کیا ہے جو تمہارے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ نا ذرا۔ رانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتا میکال اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ غصے سے اسے سخت سست سنانے لگی تھی، اب نظریں چراتی اس کی بولتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ باہر چل رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، اب میرا کمرے میں ہی رہنے کا ارادہ بن رہا ہے، خمار آلود لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا جب رانیہ اس کے ارادوں سے گھبرا کر چٹکی بجاتی فوراً وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پیچھے میکال کا زوردار قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ مالدیوز کے خوبصورت ترین مالیہ آئی لینڈ پر موجود اپنے پرائیویٹ ریزورٹ کی بالکنی میں کھڑی وہ نیلے شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی فون کان سے لگائے وہ فوزیہ درانی کی جھڑکیاں بھی سن رہی تھی۔ کال ختم کر کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ صبح سویرے کا منظر سحر انگیز کر دینے والا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹھنڈ سے مرنا ہے کیا؟ اپنی عادت سے مجبور ذوالقرنین طنزیہ لہجے میں کہتا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا شال اس نے روحینہ کے شانوں پر پھیلا دیا تھا۔ یہ بات پیار سے بھی بول سکتے تھے، روحینہ جل کر بولی، ساتھ ہی شال کو اپنے گرد اچھے سے لے لیا۔ اس جن کا عمل جتنا پیارا ہوتا تھا، باتیں اتنی ہی کڑوی ہوتی تھیں۔ پیار کی بات تمہیں سمجھ کہاں آتی ہے؟ بھول گئی کل رات؟ اس آدھی ادھوری معنی خیز بات کا پورا مطلب سمجھتے ہوئے روحینہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ گھنگھرالی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ ذوالقرنین نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے قوس و قزح کے رنگ کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ منہ بسور کر کہتی کمرے میں جانے لگی تھی جب ذوالقرنین نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ آتش دلم، دی فائر آف مائی ہارٹ، روحینہ کے چہرے پر جھکتا وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ مری کی وادیوں میں آسمان سے گرتے روئی کے سفید گالوں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتی وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ پیروں تک آتے سفید گاؤن میں ملبوس اپنے سیاہ بالوں کو کمر پر پھیلائے وہ خود بھی اس ماحول کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہاتھ اٹھائے آسمان سے گرتی برف کو محسوس کر رہی تھی جب ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے آیا تھا۔ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے غازان نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلایا۔ دادا ذوالفقار کا کہنا ہے اس حالت میں آرام کرنا چاہیے۔ دادا ذوالفقار
को याद करना जुल्फ़िकार का, याद अदा जुल्फ़िकार के पोते का, दोनों का। मुस्कुराकर कहते हुए गाज़ान ने उसे शानों से थामा और बालकनी से निकलकर कमरे में ले आया। अब वो उसे बेड पर बिठा रहा था। दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। खातिरा के भरे भरे वजूद को देखते हुए गाज़ार उसके सामने बैठा, जबकि वो उसकी बात को नज़रअंदाज करती साइड टेबल से अपना नेल पॉलिश उठाने लगी थी। हाथ पर तो मैंने लगा लिया था, अब आपकी बारी है। बेड ग्राउंड से टेक लगाते फैल कर लेटती वो अपनी दोनों टांगें उसकी गोद में रख चुकी थी। गाज़ान ने आंखें छोटी की, उसे घूरा और अगले ही लम्हे बड़ी तवज्जो से उसके पैरों पर नील पॉलिश लगाने लगा। खातिरा मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। जब काम खत्म होते ही गाज़ान ने नील पॉलिश वापस उसकी जगह पर रखी। चेहरा उठाकर खातिरा को देखा, जो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी। गाज़ान ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थाम लिया। खातिरा धीरे से मुस्कुराई। उसके माथे से माथा टिकाया वो लहजे में बेपनाह मोहब्बत समोए धीरे से बोला, देवनथम हुनूस। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। चुड़ैल, जादू, पहाड़, जिन, सांप, सब कुछ इस कहानी में था, फुल पैकेज। सो आई होप ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।